وہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔ ارد گرد کے گاؤں کے رہنے والے اسے شہر کہتے تھے۔ اس قصبے میں سے ایک پکی سڑک اور یہاں ریلوے اسٹیشن بھی تھا۔ ایک روز اس قصبے کا ایک آدمی تھانے آیا اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا جس کی عمر 14-15 سال ہوگی۔ اس نے بتایا کہ اس کی جوان بیٹی لاپتہ ہو گئی ہے۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہ آیا کہ وہ کسی کے ساتھ نکل گئی ہوگی، لیکن اس نے یہ کہہ کر مجھے حیران کر دیا کہ لڑکی شادی شدہ ہے اور اپنے خاوند کے گھر سے لاپتہ ہے۔ میں اسے کوئی گھریلو جھگڑا سمجھا اور یہ ارادہ کیا کہ رپورٹ نہیں لکھوں گا۔ اگر یہ دو گھروں کا آپسی جھگڑا ہوا تو ان کی صلح صفائی کرا دوں گا، لیکن رپورٹ لکھوانے خاوند ساتھ نہیں آیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ کی بیٹی کا خاوند آپ کے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ تو اس شخص نے کہا، مجھے شک ہے کہ میری بیٹی کو اسی نے غائب کیا ہے۔ اس بارے میں نے اسے جو تفصیل بتائی، اس کے مطابق اس کی بیٹی اس کے خاوند کی دوسری بیوی تھی اور خاوند کا نام اکبر تھا۔ اکبر نے 8-9 سال پہلے شادی کی تھی، لیکن اولاد نہ ہوئی۔ اولاد کی خاطر اس نے دوسری شادی کی تھی۔ لڑکی کے باپ نے رشتہ دینے کا وعدہ کر لیا۔ اس نے اپنی 18 سال کی بیٹی کا رشتہ 34-35 سال کے آدمی کو صرف اسی لیے دے دیا کہ اس آدمی کے مالی حالات بہت اچھے تھے اور وہ جس مکان میں رہتا تھا وہ مکان اس کا اپنا تھا اور وہ اپنے ماں باپ سے الگ رہتا تھا۔ اس کے خاندان کی ایک بڑی حویلی تھی۔ اکبر نے رشتہ لینے کی یہ شرط رکھی تھی کہ وہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق نہیں دے گا۔ لڑکی کے ماں باپ اپنی بیٹی کا رشتہ اکبر کو نہیں بلکہ اس کی اچھی آمدنی اور مکان کو دے رہے تھے، اسی لیے انہوں نے اکبر کی یہ شرط منظور نہ کی اور کہا پہلے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور یہ شرط بھی رکھی کہ مکان ہماری لڑکی کے نام کر دے تو ہی ہم اپنی بیٹی کا رشتہ اکبر کو دیں گے۔ اکبر کو اولاد کے لیے دوسری بیوی کی ضرورت تھی اور لڑکی بھی کافی خوبصورت اور نوجوان تھی، اسی لیے اکبر نے لڑکی کے ماں باپ کی یہ شرط مانی۔ اکبر نے پہلی بیوی کو طلاق دے دی اور شادی کر لی۔ مکان بھی لڑکی کے نام کر دیا گیا۔ باپ کی رپورٹ کے مطابق اس کی بیٹی نیک، سلیقہ شار، بے زبان اور غلاموں کی طرح زندگی گزارنے والی ہے۔ اس نے اس شادی کو دل سے قبول کیا اور خاوند کی خدمت اور فرما برداری میں کوئی کسر نہ رہنے دی۔ مگر اکبر لڑکی کو میکے نہیں جانے دیتا تھا۔ شادی کو 1 سال پہلے ہوئی تھی۔ اکبر نے 1 سال میں صرف 2 مرتبہ لڑکی کو میکے جانے کی اجازت دی تھی، وہ بھی 1 دن کے لیے۔ لڑکی کے ساتھ اکبر کا سلوک اچھا نہیں تھا۔ اس نے یہ اجازت دے رکھی تھی کہ لڑکی کے والدین اور بھائی اس کے گھر آ کر اس سے مل سکتے ہیں۔ دونوں کے گھر اسی قصبے میں تھے۔ اکبر کا رویہ میرے لیے قابل فہم تھا۔ اس نے دراصل مکان کے عوض لڑکی خریدی تھی۔ لڑکی اب اس کی مالکیت تھی۔ لڑکی کے ماں باپ نے اس سے جو قیمت مانگی تھی وہ انہیں مل گئی تھی۔ لڑکی کے باپ نے بتایا کہ 7-8 دن گزرے، اس کی بیوی اکبر کے گھر اپنی بیٹی سے ملنے گئی۔ گھر میں اکبر اکیلا تھا، بیٹی نہیں تھی۔ ماں نے اپنی بیٹی کے متعلق اکبر سے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ محلے میں کسی کے گھر گئی ہے۔ ماں انتظار کرتی رہی، اس کی بیٹی واپس نہ آئی۔ اکبر نے ساس سے 3-4 بار کہا کہ وہ واپس چلی جائے، اس کی بیٹی آئے گی تو وہ اس سے اس کے گھر یعنی میکے بھیج دے گا۔ ماں انتظار کر کے واپس آ گئی۔ لڑکی جب ماں کے گھر نہ آئی تو ماں نے دوسرے روز چھوٹے بھائی کو بہن کے گھر بھیجا۔ بھائی اپنی بہن سے ملنے گیا تو بہن گھر نہیں تھی۔ اکبر نے یہی بتایا کہ اس کی بہن محلے میں کسی کے گھر گئی ہے، وہ ذرا دیر سے آئے گی۔ بھائی تھوڑی دیر بیٹھ کر واپس آ گیا۔ 1 روز بعد لڑکی کا باپ اکبر کے گھر گیا۔
اسے بھی اکبر نے یہی بتایا کہ لڑکی محلے میں کسی کے گھر گئی ہے۔ باپ نے اکبر سے کہا کہ وہ اسے بلا دے یا پڑوسیوں کے کسی بچے سے کہے کہ دیکھے کہ وہ کس گھر میں ہے۔ اکبر نے پھر یہی کہا کہ وہ واپس چلا جائے۔ باپ نے محسوس کیا کہ اکبر کچھ پریشان تھا اور اکھڑا اکھڑا سا تھا، اور اس نے جس انداز سے لڑکی کے باپ سے کہا کہ وہ چلا جائے وہ مشکوک سا تھا۔ باپ چلا گیا اور جا کر لڑکی کی ماں کو بتایا کہ اکبر کا رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اس نے بیٹی کو اپنے گھر بھی والدین سے ملنے سے روک دیا ہے۔ بیٹی گھر کے اندر ہی ہوتی ہے اور اکبر کہہ دیتا ہے کہ وہ محلے میں کسی کے گھر گئی ہے۔ ساری بات سن کر ماں طیش میں آ گئی۔ وہ شام کے بعد جب رات اندھیری ہو چکی تھی، اکبر کے گھر چلی گئی۔ گھر تالا لگا ہوا تھا۔ ماں پڑوسیوں کے گھر گئی۔ وہاں عورتوں نے لڑکی کی ماں سے پوچھا کہ اس کی بیٹی میکے میں ہے۔ ماں نے بتایا نہیں، وہ تو خود اسی سے ملنے آئی ہے، لیکن تالا لگا ہوا ہے۔ پڑوسی عورتوں نے ماں کو بتایا کہ وہ تو کئی دنوں سے نظر نہیں آ رہی اور ہم سب یہی سمجھتی ہیں کہ وہ اپنے میکے گئی ہوئی ہے۔ ماں نے سمجھا کہ میری بیٹی شاید اکبر کے والدین کے گھر گئی ہوگی۔ ماں وہاں چلی گئی اور اپنی بیٹی کے متعلق پوچھا۔ اکبر کی ماں اس پر ٹوٹ پڑی اور کہا کہ تم نے اپنی بیٹی ہمیں دی تھی، جس کو دی تھی اس سے پوچھو، ہمارے بیٹے تو ہماری عزت خاک میں ملا دی، اتنی اچھی بیوی کو طلاق دے دی۔ ہم اکبر سے کہہ کر تھک گئے کہ وہ اپنا علاج معالجہ کرائے، کسی پیر فقیر کی دعا لے، کسی خانقاہ پر ماتھا رگڑے، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ لیکن وہ تو دوسری شادی کرنے پر تلا بیٹھا تھا، ہماری ایک نہ سنی۔ ادھر تم بھی بیٹی دینے کو تیار بیٹھی تھی، مکان لکھوایا اور بیٹی دے دی۔ دونوں عورتوں میں تو میں ہوئی اور پتہ چلا کہ نہ اکبر ماں باپ کے گھر جاتا ہے اور نہ اس کی دوسری بیوی کبھی گئی ہے۔ اس سے اکبر کے خلاف لڑکی کے والدین کو شک ہوا کہ اکبر نے کسی وجہ سے لڑکی کو خود غائب کر دیا ہے۔ لڑکی کے باپ نے اپنے دوستوں سے مشورہ لیا۔ دوستوں نے اسے مشورہ دیا کہ تھانے میں رپورٹ کر دو۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا، اس سے اکبر پر ایسا شک کس بنا پر ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، اس نے دوسری شادی صرف اولاد کی خاطر کی تھی۔ 1 سال ہونے کو آیا، اس نے دیکھ لیا ہوگا کہ اس لڑکی میں بھی اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں۔ وہ مکان ہماری بیٹی کے نام کر چکا تھا اور حق مہر بھی بہت زیادہ تھا، ماہوار خرچہ بھی کم نہیں تھا، اسی لیے اس نے یہی بہتر سمجھا ہوگا اس لڑکی کو طلاق دے دی تو یہ بہت مہنگی پڑے گی اور مکان بھی جائے گا، اسی لیے اسے ٹھکانے لگانا اس کے لیے سود مند تھا۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد وہ تیسری شادی کرے گا۔ مجھے یہ سب کچھ کوئی ڈرامہ نظر آ رہا تھا، کیونکہ کسی لڑکی کو قتل کر دینا آسان کام نہیں ہوتا۔ میں نے رپورٹ درج کرنے کی بجائے اکبر سے بات کرنا بہتر سمجھا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو سادہ لباس میں اکبر کے پتے پر بھیجا کہ اس کو بتائے بغیر اسے تھانے لے آئے۔ اکبر کے سسر اور اس کے بیٹوں کو میں نے دوسرے کمرے میں بٹھا دیا۔ اکبر کا گھر زیادہ دور نہیں تھا۔ آدھے گھنٹے بعد کانسٹیبل آ گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اکبر نہیں ملا۔ اس کانسٹیبل نے باریک کپڑے کی قمیض پہن رکھی تھی۔ میری نظر اس کی جیب پر پڑی۔ 500 روپے کا ایک نوٹ باریک کپڑے میں سے جیب میں پڑا نظر آ رہا تھا۔ میں نے کانسٹیبل کی جیب سے نوٹ نکال لیا اور اسے کہا کہ دوبارہ جاؤ اور اکبر کو ساتھ لے کر آؤ۔ میں نے اس کی بدنیتی پکڑ لی تھی۔ میں نے غصے کا اظہار نہ کیا اور وہ چپ چاپ چلا گیا۔ آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں وہ اکبر کو لے آیا۔ میں نے کانسٹیبل کے سامنے اکبر سے پوچھا کہ وہ پہلے کیوں نہیں آیا۔ اکبر نے کہا وہ گھر نہیں تھا۔ میں نے 500 روپے کا نوٹ اکبر کی طرف بڑھا کر کہا، کیا تم پولیس کو دھوکہ دے سکتے ہو؟
کتنی بار تم یہ پیسے دیتے، آخر ہتھ کڑیوں میں جکڑے ہوتے، یہاں آ جاتے۔ یہ لو اپنے روپے۔ کانسٹیبل کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ میں نے اسے گھورا اور وہاں سے چلے جانے کا اشارہ کیا۔ پھر میں نے اکبر کو اپنے سامنے بٹھا کر پوچھا، تمہاری دوسری بیوی کہاں ہے؟ کہ اس کا رنگ بدل گیا، آنکھیں ٹھہر گئیں، ہونٹ کھل کر کانپنے لگے۔ میں نے پوچھا، تم تھانے کیوں نہیں آ رہے تھے؟ کانسٹیبل کو پیسے دے کر یہ کیوں کہلوایا کہ جاؤ جا کر کہہ دینا کہ وہ گھر نہیں ہے۔ اس کی حالت اور زیادہ بگڑ گئی۔ میں نے کہا، کہہ دو کہ میری بیوی محلے میں کسی کے گھر گئی ہوئی ہے، اور وہ چپ رہا۔ اس نے کانسٹیبل کو جو نوٹ دیا تھا وہ اس کی گرفتاری کا وارنٹ تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ پولیس کو ٹالنے کی کوشش کر رہا تھا، جو بلا وجہ نہیں ہو سکتی تھی۔ اکبر، تم ایک رات حوالات میں گزارو، کل صبح تک میرا خیال ہے کہ تم بولنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ وہ اس طرح بتکا جیسے کسی نے بجلی کے ننگے تار اس کے جسم سے لگا دیے ہوں۔ میں اٹھنے لگا تو اس نے اس ڈر سے لپک کر میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے کہ میں اسے حوالات میں بند کرنے کو اٹھا۔ اس نے سر ہلایا، پھر سسکی لینے کے بعد بولا، ذرا میری بات سن لیں، میں مجرم نہیں ہوں، مظلوم ہوں۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اسے بٹھا دیا اور خود بھی بیٹھ گیا اور کہا، یہ پولیس اسٹیشن ہے جہاں پر تو پتھر بھی بول پڑتا ہے کہ صرف فلاں آدمی نے اٹھا کر فلاں آدمی کے سر پر مارا تھا۔ اگر تم مجرم ہو تو سب کچھ بتا دو، اور اگر مظلوم ہو تو میں تمہاری اتنی مدد کروں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے آگے ہو کر رازداری سے کہا، اگر اپنا جرم مجھے پریشان کیے بغیر سناؤ گے تو فائدے میں رہو گے، میرے ساتھ دوستی کر لو۔ میرا خیال ہے کہ تم نے مظلوم ہو کر جرم کیا ہے، مجھے ایسے آدمی کے ساتھ بہت ہمدردی ہوتی ہے۔ پھر میں نے آہستہ سے پوچھا، کیا بیوی کو قتل کرا دیا ہے؟ وہ بڑبڑا کر بولا، نہیں نہیں، وہ تو خود ہی کہیں بھاگ گئی ہے، مجھے دھوکہ دے گئی ہے۔ میں نے کہا، لیکن میں نے تو سنا ہے کہ وہ بڑی فرما بردار اور نیک لڑکی تھی، اور اس نے تمہیں تہ دل سے قبول کر لیا تھا۔ وہ بولا، میری پہلی بیوی فرما بردار اور نیک تھی، یہ دوسری بیوی تو اصل شیطان ہے۔ میں اسے نیک اور فرما بردار سمجھا تھا، لیکن اس نے پہلے ایک ماہ میں ہی اپنی حرکتوں سے ثابت کر دیا کہ اسے میرے گھر اور میری ذات کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ میں نے اپنا مکان اس کے نام کر دیا تھا اور اسے روپے پیسہ بھی دیتا رہا تاکہ وہ خوش رہے، اسے بڑے قیمتی کپڑے دیتا رہا، مگر اس کا رویہ میرے خلاف رہا اور دن بدن بگڑتا رہا۔ شادی کے کوئی 3 ماہ بعد اس نے مجھ سے یہ الفاظ کہہ دیے کہ میں نے آپ کو دل سے قبول نہیں کیا، میں تو صرف اپنے ماں باپ کا حکم ماننا ہے۔ وہ تو یہ بھی کہتی تھی کہ میں آپ کو اولاد نہیں دے سکتی۔ میں نے اس کی ماں اور باپ سے بھی کہا۔ اس عورت یعنی میری ساس کا رویہ بھی دشمنوں والا تھا۔ مکان کی رجسٹری اس نے اپنے قبضے میں لے لی تھی، لیکن ماں بیٹی پر اس شخص کا کوئی اثر نہیں تھا۔ میں اولاد کی خاطر ان کے جال میں پھنس گیا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو طلاق دینے کی سوچی تو خیال آیا کہ مکان بھی دے چکا ہوں اور حق مہر بھی کافی زیادہ ہے۔ میں نے غصے میں آ کر اس کی پٹائی شروع کر دی۔ کوئی 15 روز پہلے کی بات ہے کہ میں صبح جاگا تو بیوی نہ تھی۔ کچھ دیر انتظار کیا، میرا خیال تھا کہ غسل خانے میں ہوگی، مگر وہ پورے گھر میں کہیں بھی نہیں تھی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی ہے۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ خود گئی ہے اور خود ہی آئے گی، میں اس کے پیچھے نہیں جاؤں گا۔ 5-6 روز بعد اس کی ماں آئی۔ وہ آتی رہتی تھی، بیشتر اس کے کہ میں اس سے پوچھتا کہ اس کی بیٹی کہاں ہے۔ اس نے مجھ سے یہی سوال کر دیا۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے کھانے کی کوئی چیز بنا کر لائی تھی۔ میں نے اپنی ساس کی باتیں غور سے سنی۔ اس کے لہجے اور انداز میں مجھے کوئی شرارت نظر نہ آئی، لیکن اس عورت کا کوئی اعتبار بھی نہیں تھا۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ اس کی بیٹی محلے میں کسی کے گھر گئی ہے۔
اور وہ کچھ انتظار کر کے چلی گئی۔ دوسرے دن اس کا بھائی آ گیا، وہ بھی اپنی بہن سے ملنے آیا تھا۔ میں نے اسے بھی کہہ دیا کہ وہ محلے میں کسی کے گھر گئی ہے۔ باتوں باتوں میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی بہن اپنے گھر کب گئی تھی۔ وہ 14-15 سال کا لڑکا تھا، میری باتوں میں آ گیا۔ اس نے 2 ماہ پہلے کا بتایا کہ اس کی بہن 2 ماہ پہلے ہمارے گھر آئی تھی۔ مجھے شک یہ تھا کہ اس کی ماں بڑی چلاک ہے، اس نے اپنی بیٹی کو مجھ سے چوری چھپے اپنے گھر بلا کر چھپا لیا ہے، اور یہ اس کی کوئی خطرناک چال ہوگی۔ مگر لڑکے سے پتہ چلا کہ اس کی بہن ماں باپ کے پاس نہیں گئی، وہ بھاگ گئی تھی، اور بھاگنے کی وجوہات بڑی صاف ہیں۔ اس نے مجھے دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ میں اس پر اتنی سختی کرتا تھا کہ اسے مارتا بھی تھا۔ لڑکی ہوشیار اور طبیعت کی تیز تراز تھی۔ اسے بگانے میں اس کی ماں کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں نے مجھ سے مکان اپنی لڑکی کے نام لکھوا لیا ہے۔ اگلے روز اس کا باپ آیا، وہ بھی بیٹی سے ملنے آیا تھا۔ اس کے چہرے سے پتہ چلتا تھا کہ اسے مجھ پر شک ہے۔ میں نے اسے بھی یہی بتایا کہ اس کی بیٹی محلے میں کسی کے گھر گئی ہے، تو باپ نے کہا کہ تم کہہ کیوں نہیں دیتے کہ ہمیں اب اپنی بیٹی سے ملنے کی اجازت نہیں۔ اس کی ماں آئی، بھائی آیا، اور اب میں آیا ہوں۔ تم سب کو ایک ہی جواب دے رہے ہو کہ وہ محلے میں کسی کے گھر گئی ہے۔ میں تو شام تک یہیں بیٹھوں گا، وہ آئے گی تو اس سے مل کر ہی جاؤں گا۔